दुखों ने जो तुमको घेरा हो, दुखों ने जो तुमको घेरा हो तो दुरूद पढ़ो। दुखों ने जो तुमको घेरा हो तो दुरूद पढ़ो। गर हाज़री की हो तमन्ना तो दुरूद पढ़ो। गर हाज़री की हो तमन्ना तो दुरूद पढ़ो। इंतहाई काबिल इज़्ज़त और तकरीम मेरे बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, साहिब व साथियों, माह मुक़द्दस रबीउल अव्वल जारी व सारी है। इसी मुनासबत से आप हजरात के सामने दुरूद शरीफ की फ़ज़ाइल के हवाले से चंद गुजारिशात अर्ज़ करनी हैं। जो मैंने शेर पढ़ा है बड़ा काबिल गौर है। जिस शख्स को ये तमन्ना हो कि वो अल्लाह के घर की ज़ियारत करे और नबी अलैहिस्सलाम के रोज़े अतहर की ज़ियारत करे, तो उसके लिए शायर ने यही कहा, गर हाज़री की हो तमन्ना तो दुरूद पढ़ो। दुरूद शरीफ की कसरत की जाए। आज चूँकि जुमा भी है और जुमे के दिन को दुरूद शरीफ पढ़ना बहुत फजीलत वाला अमल है। अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक नसीब फरमाए। दुरूद पाक का पढ़ना कब कब कहाँ कहाँ कैसे कैसे काम आता है, एक ईमान अफरोज़ वाक़या आप हज़रात के गोश गुजार करना चाहता हूँ। एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को कर्ज दिया, कुछ अमाउंट कर्ज दी, और वो अमाउंट बहुत बड़ी थी। वो अमाउंट थी 3000 दीनार की। और तय ये हुआ कि मैं आपको ये लौटा दूंगा कुछ अरसे के बाद। कुछ अरसा गुजर गया, पहले वाला दोस्त दोबारा दूसरे दोस्त के पास हाजिर हुआ और कहने लगा कि भाई मैं आपको सिर्फ ये रिमाइंड कराना चाहता हूँ, ये याद दहानी कराना चाहता हूँ कि आपने कुछ अर्सा पहले मुझसे पैसे कुछ उधार लिए थे, कर्ज लिया था, तो आप मुझे लौटा दीजिए। तो वो कहने लगा ठीक है, मुझे थोड़ा सा और वक्त दे दें। 1 माह का वक्त उसने मांग लिया कि मैं लौटा दूंगा। 1 माह का वक्त भी गुजर गया, फिर वो पहला दोस्त दूसरे के पास आया कि मुझे मेरी रकम लौटा दीजिए। तो वो उससे फिर एक्सक्यूज़ ये करने लगा। दूसरा दोस्त जिसने कर्ज लिया हुआ था वो कहता है कि भाई बात ये है कि मेरा जो बिज़नेस है ना वो कोलैप्स हो गया है और मुझे बहुत परेशानी है। इस वक्त मेरे पास आपको देने के लिए अमाउंट नहीं है और आपकी अमाउंट भी ज़्यादा है, तो लिहाजा मेरी तरफ से माजरत है, फ़िलहाल मैं अभी नहीं दे सकता। चुनाचे उन्होंने फिर तय कर लिया कि ठीक है, अगर अभी इस वक्त आपके पास नहीं है तो कुछ अर्से के बाद दे दीजिएगा। उन्होंने कहा ठीक है जी। चुनाचे अल मुख्तसर ये कि दोबारा वो वक्त आ गया, तो पहला दोस्त दूसरे के पास आया कि मेरा कर्ज वापस कर दीजिए। उसने कहा तो मेरी तो हालत ही बहुत ख़राब है और इंतहाई मुश्किल में हूँ, मैं परेशानी में हूँ, मैं आपका कर्ज नहीं अदा कर सकता। चुनाचे दोनों का जो मामला था ना, ये कोर्ट तक पहुँच गया, अदालत तक पहुँच गया। काजी ने पहले वाले दोस्त को बुलाया, तुम्हारा क्या मसला? उसने कहा ये इस तरीके से इसने मुझसे कर्ज लिया था और ये बात हमारी तय हुई थी कि हम ये जो दूसरा मेरा दोस्त है इतनी तारीख को जो है वो दे देगा, लेकिन वो भी गुजर गई। फिर दूसरा मुआहदा वो भी गुजर गया, तीसरा मुआहदा वो भी गुजर गया। अब हम आपके पास आए, आप फैसला कीजिए। तो काजी जो था दूसरे दोस्त की तरफ मुतवज्जे हुए जिसने कर्ज देना था। उसको कहते हैं कि जी ये जो बात कही गई है पहले दोस्त ने आपकी, ये बात ठीक है? उन्होंने कहा जी बिल्कुल बात तो ठीक है, लेकिन मेरी माली मुश्किलात हैं मेरे साथ और मैं अभी अदा नहीं कर सकता। चुनाचे काजी ने 30 दिन की मोहलत उनको दे दी, 30 दिन की मोहलत दे दी और ये कह दिया कि अगर 30 दिन के अंदर अंदर आपने कर्ज अदा न किया तो फिर आप कैद कर दिए जाएंगे। क्या हो जाएंगे? आप कैद कर दिए जाएंगे। चुनाचे अब तो काजी की तरफ से ये हुक्मनामा भी आ गया, तो अब तो कोई सूरत नहीं थी किसी भी तरफ जाने की। क्या किया जाए? जो पहला दोस्त था जिसने पैसे लौटाने थे बड़ा परेशान हुआ और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको एक जहन में उसके एक बात डाली कि दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। उसने दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू किया और अपना वजीफा बना लिया। सुबह से लेकर शाम तक कोई काम काज नहीं, नमाजों के औकात में नमाज और फिर दुरूद शरीफ को पढ़ते 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 रात हो जाती, दिन आ जाता, रात हो जाती। 27 दिन गुजर गए दुरूद पाक पढ़ते पढ़ते पढ़ते। 28वां दिन आ गया। 28वां दिन भी दुरूद पढ़ते पढ़ते गुजर गया। 28वीं जब रात आई तो
اس کو ایک خواب آیا، اور خواب میں یہ بات بتائی گئی کہ پوچھا گیا کہ تم پریشان لگتے ہو؟ کہ جی پریشان ہوں، یہ بات ہے کہ میں نے اپنے دوست کا قرض ادا کرنا ہے، اگر میں نے قرض نہ دیا تو میرا یہ مسئلہ میرے ساتھ ہو جائے گا کہ مجھے قید کر دیا جائے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا قرض ادا ہو جائے گا، بس اتنی سی ایک تسلی آ گئی۔ صبح ہو گئی، صبح جب اٹھا تو سوچنے لگا صرف تسلی سے تو کام نہیں بنے گا، صرف تسلی سے تو کام نہیں بنے گا، آگے کیا ہوگا؟ چنانچہ دن پھر درود شریف پڑھتے ہوئے گزر گیا، رات آ گئی۔ اب جب رات آئی 29ویں تاریخ کی، تو آنکھیں تو بند ہوئی لیکن قسمت جاگ گئی، آنکھیں تو بند ہوئی قسمت جاگ گئی۔ اس کو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی، اللہ اکبر، درود شریف کی برکت کی وجہ سے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ندا آئی، آواز آئی کہ گھبراؤ نہیں، تمہارا قرض اتر جائے گا، تم ایسا کرو کہ صبح اٹھ کر وزیر علی بن عیسیٰ کے پاس جاؤ اور وہ تمہارا قرض ادا کر دے گا۔ اب یہ بھی محب رسول تھا، وہ اٹھا صبح اگلے دن اور علی بن عیسیٰ جو وزیر تھا اس کے پاس چلا گیا اور اس کو جا کے یہ معاملہ بتایا۔ تو علی بن عیسیٰ نے کہا اچھا تمہارے پاس اس بات کا پروف کیا ہے؟ اس نے سارا معاملہ سنایا نا، اس نے کہا کہ مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے اور یہ مجھے کہا گیا ہے کہ علی بن عیسیٰ کے پاس جاؤ، وہ تمہارا قرض ادا کر دیں گے۔ تو علی بن عیسیٰ پوچھتے ہیں اس سے کہ تمہارے پاس کوئی ایویڈنس ہے، کوئی پروف ہے اس بات کا؟ اب واقعی اس کے پاس ایسی تو کوئی بات نہیں تھی، صرف یہی بات تھی کہ قرض اتر جائے گا، گھر واپس آ جاتا ہے، 30ویں رات شروع ہو جاتی ہے اور اگلا دن وہ ہے کہ جب عدالت میں پیشی ہونی ہے، اور ابھی تک قرضہ ویسے کا ویسے ہی ہے۔ اب کہ جب سویا رات کو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی خواب میں، اور ایک ایسا ایویڈنس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیا کہ جس ایویڈنس کو جب اس کو بتایا گیا تو وہ بھی بڑا خوش ہوا علی بن عیسیٰ۔ اب کہ جب دوبارہ دن کے وقت میں 30واں دن شروع ہو گیا اور عدالت میں حاضری بھی ہونی ہے، عدالت جانے سے پہلے وہ علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس گیا اور جا کر کے کہا کہ میں کل بھی آیا تھا، آج پھر آیا ہوں اور یہ میرا معاملہ ہے۔ علی بن عیسیٰ نے پھر پوچھا کوئی ایویڈنس، کوئی پروف ہے؟ اور ان کا جی ایویڈنس کے ساتھ ہی آیا ہوں، پروف بھی ساتھ لایا ہوں۔ ان کا پروف کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ ایک ایسا عمل ہے جس کو آپ اور آپ کا رب جانتا ہے، ایک ایسا عمل ہے جس کو آپ اور آپ کا رب جانتا ہے اور کسی کو اس کا نہیں پتا۔ تو وہ عمل یہ ہے کہ جب اے وزیر صاحب کہ جب آپ صبح کی فجر کی نماز پڑھتے ہیں اور اس کے بعد آپ درود شریف پڑھنا شروع کرتے ہیں اور 5000 کا عدد جب تک مکمل نہ ہو جائے آپ کسی سے بات نہیں کرتے، یہ ایویڈنس، یہ پروف ہے۔ جب علی بن عیسیٰ نے یہ بات سنی تو واقعی وہ ششدر رہ گیا کہ یہ بات تو میرے اور رب کے درمیان میں تھی، یہ کیا معاملہ ہوا؟ بڑا خوش ہوا اور اس خوشی میں اس نے کیا کیا، وہ اپنے محل کے دروازے اندر گیا اور جا کر کے وہ جو 3000 دینار تھے وہ لا کے دے دیے۔ صرف 3000 ہی نہیں دیے بلکہ 3000 اور دیے، اس خوشی میں کہ میرا درود کا پڑھنا میرے آقا نے قبول کر لیا، میرے درود کا پڑھنا میرے آقا نے قبول کر لیا۔ 3000 دینار تو اس وجہ سے دیے کہ خوشخبری دی کہ حضور علیہ السلام کی زیارت ہوئی اور میرا نام لیا گیا۔ پھر 3000 دینار اس بات کے دیے کہ نبی علیہ السلام نے میرے درود کو قبول کر لیا۔ پھر ایک اور 3000 اس نے لا کر دیے کہ جاؤ یہ تمہارے بچوں کے لیے جب کوئی ضرورت پڑے گی تو اس کو استعمال کر لینا۔ چوتھا وعدہ اس نے یہ لیا کہ آئندہ کے بعد جب بھی تمہیں کوئی حاجت ہو، کوئی ضرورت ہو تو میرے پاس آنا، تم میرے لیے بہت ہی خوش قسمت بن کر آئے۔ چنانچہ جب یہ 9000 دینار اس نے لے لیے اور عدالت کی طرف بڑھنے لگا اور کمرہ عدالت میں جب پہنچا تو قاضی نے پوچھا یہ کیا معاملہ ہوا؟ تم تو کہتے تھے میرے پاس حالات میرے خراب ہیں، میرا بزنس کولیپس ہو گیا اور یہ پیسے 9000 دینار تمہارے پاس کہاں سے آ گئے؟ تو اس نے سارا پھر معاملہ سنایا، سارا واقعہ سنایا۔ تو وہ جو قاضی تھا وہ بھی محب رسول تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ اٹھتا ہے اپنے چمبر میں جاتا ہے اور وہاں سے 3000 دینار اپنی طرف سے لا کر دے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ سارا ثواب علی بن عیسیٰ کیوں لے جائے، میں بھی حضور کا امتی ہوں تو میرے طرف سے یہ تمہارے لیے ہدیہ ہے۔ اب یہ سارا معاملہ ہو رہا ہے، 12000 دینار ہو گئے۔ جس دوست نے کیس کیا تھا عدالت کے اندر وہ کہتا ہے رک جائیے
قاضی صاحب مجھے ایک کاغذ اور قلم دیجئے، اب جب معاملہ یہاں تک پہنچ گیا تو میں کیوں پیچھے رہوں، میں اس خوش قسمت ڈاکومنٹری میں کیوں پیچھے رہوں، میں اپنا قرض ہی معاف کر دیتا ہوں۔ اللہ، وہ اس کے دوست نے اس کو قرض ہی معاف کر دیا۔ اب 12,000 دینار اس کے پاس آ گئے اور یہ گھر پہنچتا ہے اور سارے معاملات کو طے کرتا ہے۔ تو یہ سارا واقعہ سنانے کا اس میں سے پیغام ہمیں کیا ملتا ہے، میسج کیا ملتا ہے؟ میسج یہ ملتا ہے کہ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکت پر جتنا زیادہ درود شریف پڑھا جائے تمام بلائیں ٹل جاتی ہیں، تمام مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں، تمام پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ اس واقعے سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدس پر زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں اور اس یقین کے ساتھ پڑھیں کہ یقیناً ہمارے معاملات کا جو حل ہے وہ اللہ کے پاس ہے۔ جب ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ ذکر کی برکت سے درود شریف بھی پڑھیں گے اور اذکار بھی کریں گے تو اللہ ہماری پریشانی کو بھی دور کرے گا۔ اور موجودہ جو سینیریو اس وقت بنا ہوا ہے عالم اسلام کا، پوری دنیا کا، اس میں بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم درود شریف کی کثرت کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگیں اور کرونا کی وبا کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کے نجات کی دعا بھی مانگیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔